بسم الله الرحمن الرحيم. जितना शुक्र अदा किया जाए रब्बे जलाल का और जितनी आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम की बारिश की जाए कम है, इसलिए मैं आने वाले आबिद हुसैन नासिर बरी या आने वाले अबरार हुसैन नकवी या आने वाले जाफर नकवी के अदना से पाबंदी के नाम पे जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा मैं कि अल्लाह ने हमें एक शहंशाह अता फरमाया और हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि हमारे खानदाने में मौलाना शहंशाह हुसैन नकवी को रहबर मौत नजर पे आयतुल्लाह खामेनी जैसी शख्सियत में अमामा पैदा है। हमारे लिए ये हम बहुत अजमत का बाइस है कि अल्लाह ने हमें अभी आपने इतनी बीमारी के आलम में मैं मना करता था कि आप देखो फर्क है और असर है बीमारी की वजह से, तो आप एक आधा पकड़ लीजिएगा, लेकिन आपने पूरा मसीहा और साथ के साथ सो सलाम पढ़े। मैं अपनी ज़ाती दुआ करता हूँ कि खुदा मेरी उम्र भी मेहरबानी कि जिन्हें अल्लाह ने हमें ऐसी मुश्किल और अपनी अजीब हस्ती हाथी शुक्र करने में अता फरमाया। मैं जितना शुक्र अदा करूँ हमें अल्लाह का के मौलाना शहंशाह साहब को लिया बेहाल फरमाने वो पहली आलिमा थी जो गैर दानी वहाँ से तालीम हासिल करके और वहीं पर मौलिमा बनी और उनके जरिए से अल्लाह ने हमें दो बेटियाँ दी, जिनमें से एक 9 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान बनी।
वाली और बच्चियों से मोहब्बत करने वाली अता फरमाए। हम इतना शुक्र अदा करने कम है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरा फर्जंद 9 साल से इल्म हासिल कर रहा है और वो मुक़द्दस में तालीम हासिल कर रहा है। दुआ फरमाए कि वो आलिम बाअमल बने। इसी तरह से हमारे खानवाले में हमारे दो भाई जो हमसे छोटे हैं वो वालिद साहब के नक्शे कदम रसूल सलाम की तरफ दागे में अंदर साजिद। इसी तरह से हमारी एक मरहूमा बहन जो मुझसे एक साल छोटी थी, उसका बड़ा फर्जंद अब बाकायदा आलिम बन चुका है और मदरसा नौकरी में आखिरी क्लासों में। इसी तरह से हमारे खानवाले की और हमारे वालिद के कदम है, हमारे चचा वाले के। इसी तरह से हमारे खानवाले में अल्लाह ने ये शब्द बख्शा कि हम दोनों भाई कोशिश करते हैं, जैसे कि मौलाना ने लुत्फ़ फरमाया, आखिरी साहब मेरे ख्यालों में भी हैं। इन्होंने जिस अंदाज से बयान फरमाया किताबत के हवाले से, तो इन तमाम फजीलतों को एक तरफ रख के जो अब गाजी सरकार ने फजीलत अता फरमाई, यहाँ तकरीबन 90% लोगों के मैं नाम जानता हूँ। अगर आप बोलेंगे नहीं तो मैं नाम दे देंगे, थोड़ा सा आमादा हो जाए। ये इतनी फजीलतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई। हमारे दादा सोस्मान थे, हमारे दादा जिन्होंने आप जानते हैं कि किस अंदाज से तबलीग दीन और तबलीग दीन की रहमतदारी की। पूरा खानवाला का मिला दीन मुबीन की तबलीग और तबलीग से शर्फ रखता है। लेकिन हमारा ननिहाल भी इसी तरह से जो है वो हमारे यहाँ मामूल शर्मा है। ये कंदो आलम में इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत है इस्लाम वाले की। तो ननिहाल ननिहाल ससुराल तीनों आबादों से हम सारे भाई अल्लाह का जितना शुक्र अदा करने कम है। लेकिन ये सारी सादतें एक तरफ, ये जो अलम मुबारक जिसे आप ज़्यादा करेंगे, ये अलम हर एक को इस तरह से नसीब नहीं होता। मैं दलील रखता हूँ, आप ये कहेंगे जनाब बहुत सारे लोग वहाँ से अलम मुबारक लेके आते हैं, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की गुंबद का अलम भी आता है और गाजी सरकार की गुंबद का अलम भी बहुत सारे लोगों के पास से मैं जानता हूँ। मैं भी लाहौर में था, थोड़ा सा पहले आ जाते तो मैं इन्हें ज़रूर, क्योंकि अब ये तौहीद साहब शायर थे और शायर के बाद ये उसूल के खिलाफ है, वरना मैं चाह रहा था बहुत अच्छा पढ़ने वाले मौलाना शायर और आलिम। तो मैं ये गवाह सिकंदर भाई के पिछले साल पूरी टीम आई थी करबला और उन्होंने जहाँ हम सब पढ़ रहे थे मीलाद का बाकर सोसाइटी में, वहाँ उलमा की टीम ने वहाँ के अंजुमन के इदारे को अलम मुबारक गाजी सरकार का दिया था। तो अलम मुबारक लाते रहते लोग जिनको भी अल्लाह तौफीक देता है, फजीलत बख्शता है। लेकिन इस अलम की खासियत ये है कि ये अलम मुबारक उस दिन भी गुंबद पे था जिस दिन आशूर का दिन, यानी यौम आशूर को भी ये अलम गाजी सरकार की गुंबद अख्तर पर था। खुदाम वहाँ के मैं जानता हूँ, मैं भी दफा ज़ियारत पे गया हूँ। खुदाम वहाँ के आशूर के दिन जो अलम उतारता हो, जो अलम वहाँ बस हो, उसे नहीं देते किसी को। यानी कोई बहुत ही कोई आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामेनी, आयतुल्लाह बशीर, आयतुल्लाह नासिर मकाम, कोई बड़े मुश्तहिद या कोई बड़ा आलिम अगर चाहे तो उसे मिलता है। तो हमारे लिए ये आम भाई से सआदत है कि मौलाना अलम ग्रुप के साथ तशरीफ ले गए थे और वहाँ इन्हें नदी भाई गौर कीजिएगा कि खुदामों ने वो अलम अता फरमाया जो आशूर के दिन भी वहाँ सवाल। और अभी मैं पढ़ रहा था गुजरात में 4 दिन पहले, तो वहाँ एक बच्चे ने सवाल किया था कि आखिर मौला हुसैन और गाजी सरकार के
گنبدوں پر، حرموں پر یہ لال رنگ کا علم ہی کیوں ہوتا ہے؟ تھوڑا سا آمادہ ہونا پڑے گا، یہ لال رنگ کا علم کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، اور عجیب و غریب بات ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ لال رنگ کا علم کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ قدیم زمانے میں، عرب میں قدیم زمانے میں لوگ اگر کوئی مظلومن مارا جائے، اور میرا مساجد کا طالب ہوں، اگر کوئی مظلومن مارا جائے، کوئی مظلوم ہو جائے اور مارا جائے، مظلوم ہو کر مر جائے اور مظلوم ہو جائے، کوئی اس کو مار دے، تو اس کے ورثہ ایک لال رنگ کا پرچم اپنے گھر کے اوپر ٹانگ دیتے ہیں تاکہ ہر گزرنے والے کو پتا چلے کہ ان کا کوئی مارا ہے اور اس کا ابھی بدلہ باقی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اس کا ابھی بدلہ باقی ہے۔ تو یہ لال رنگ کا علم جو آج بھی قاضی سرکار کے گنبد پر ہے، اور جو آپ اس کی انشاءاللہ زیارت کریں گے، یہ بھی لال رنگ کا علم ہے، اور مولا حسین علیہ السلام کی گنبد میں بھی لال رنگ کا علم ہے، اس کا ابھی بدلہ باقی ہے۔ اس لیے لال رنگ کا جب تک کہ بدلہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک یہ لال علم ان نظاروں پر موجود رہے گا۔ کہ جنہوں نے یہ مجلس اور اس زیارت کا گویا اہتمام کرایا کہ مولانا سے کہتے ہیں کہ مجلس ہم رکھیں گے، علم کی زیارت آپ کرنا ہے، تو میں شکرگزار مولانا صاحب، مولانا حسن بھائی اور پرویز بھائی کا کہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا اور جیسے طالب کو حکم دیا کہ میں نے یہ مجلس پڑھنی ہے۔ تو جاوید بھائی نے مجھے نعرہ لگا دیا کہ اجازت ہے تو میں کچھ غازی کی مسائل اگر کرتے ہیں تو مسائل پڑھنے مکمل کی جا سکتی ہے، صرف آگے تو کیا اجازت دے دیں۔ اور ایک دفعہ پھر تمام مومنین مومنات کا شکریہ جو تشریف لائے، اور جب علم کو چومے تو دل کی دعا، اپنے دل کی دعا مانگیے، اور کیونکہ یہ علم مبارک جہاں پر نصب تھا وہاں بھی یہ روایت ہے کہ مسلسل ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، مسلسل یعنی مسلسل ایک لمحے کے لیے سب سے کم جو گنتی کے لحاظ سے جملہ کہا جاتا ہے، ایک آن کے لیے بھی لمحہ پھر زیادہ ہے، آن کا ذکر قرآن میں بھی، آن کے لیے بھی وقفہ نہیں ہوتا، یعنی ملائکہ کا مسلسل نزول ہوتا ہے، اور جو ملائکہ ایک دفعہ آ جاتے ہیں انہیں دوبارہ اجازت نہیں ملتی۔ اندازہ لگائیے، جو ایک دفعہ ملائکہ آ جائیں ان کو دوبارہ اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اتنے زیادہ ملائکہ ہیں کہ جو آتے رہتے ہیں اور اس علم مبارک کی زیارت کر کے اور پھر نیچے جا کے قاضی سرکار کی اور مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ تو آپ جس علم کی زیارت کر رہے ہیں اس کے لیے ملائکہ جو پیچھے انتظام میں ہوتے ہیں وہ درس رہے ہوتے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں۔ بس آپ نے نعرہ لگایا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کینیڈا کا شہر ہے کیلگری، وہاں 6 کا پڑھا تھا اسی سال، تو اسی علم مبارک سے متعلق ایک بات آ گئی کہ بچے نے کہا کہ جناب آپ نے یہ فرمایا کہ بدلہ باقی ہے،
میں دیکھوں آپ کیسے سمجھتے ہیں. کہا کہ بدلہ باقی ہے. تو میں نے کہا ہاں یہ بدلہ باقی ہے, یہ رات میں بدلہ اسی لیے. تو کہہ لگا ہم نے تو سنا کہ جناب مختار نے بدلہ لے لیا. ہم نے تو سنا کہ جناب مختار نے بدلہ لے لیا تھا, پھر یہ دوبارہ بدلہ کیسا؟ تو میں نے اس کی خدمت میں عرض کیا بے شک جناب مختار نے کرائے کے قاتلوں سے بدلہ لیا تھا, زمانے کے امام ماسٹر مائنڈ سے بدلہ لیا تھا. کربلا کے ماسٹر مائنڈ کربلا میں نہیں تھے, مدینے میں تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے یہ جو عقیدہ ہے نا رجت کا, یہ رجت کا عقیدہ بنیادی عقائد میں ہے. نبی فرماتے ہیں کہ جو ہماری معراج جسمانی کا قائل نہیں ہے, جو ہماری رجت کا قائل نہیں ہے, جو ہماری شفاعت کا قائل نہیں ہے, وہ میرا امتی نہیں ہے. اتنے سارے علماء تشریف فرمائے جو ہماری رجت کا قائل نہیں ہے دوبارہ آنا. اور یہی سبب ہے کہ ہند و پاک میں بہت زیادہ امام بارگاہ ہیں. جس طرح کے امام بارگاہ بنگ صغیر میں ہے دنیا میں اور کہیں نہیں. بہت بڑی دلیل دوسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امام بارگاہ ریسٹ ہاؤس ہے مولا حسین علیہ السلام. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب حسین علیہ السلام کے ریسٹ ہاؤس ہے. دلیل کیا ہے کہ جب رجت ہوگی, قیامت تو بھی بہت دور ہے, جب رجت ہوگی 14 کے 14 آئیں گے. 14 کے 14 تشریف لائیں گے اور ظالم بھی آئیں گے, مظلوم بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کے بعد مختلف علاقوں کو 4 معصومین میں تقسیم کرنا ہے, اور وہاں ایک ایک امام کی مختلف علاقوں میں 1000 سال حکومت رہے گی. عزائم ظہور میں یہ روایت ہے کہ جب یہ 14 آئیں گے تو یہ جو ہمارا علاقہ ہے بر صغیر کا, یہ امام حسین علیہ السلام کو حکومت کے طور پر دیا جائے گا. اسی لیے چلے آپ جا گئے تو ایک روایت اور سنا دوں. لکھا ہوتا ہے کہ جامع مسجد دیوبند شریف, جامع مسجد دیوبند شریف باہر لکھا ہوتا ہے مسجد کے باہر. جامع مسجد اہل حدیث, جامع مسجد بریلوی شریف. ہماری مسجد کے آگے تو مسلک کا نام نہیں ہوگا. آپ سنجیدہ شاعر ہیں, انتہائی سنجیدہ شاعر ہیں, اس لیے میں نے سنجیدہ کلام پڑھا, بہت سو کے سروں سے گزر گیا. تو اس لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب لکھا ہوتا جامع مسجد صدیق دیوبند شریف, بریلوی شریف, اہل حدیث. ہماری مسجد کے باہر مسلک کا نام نہیں ہوگا. اچھا, یہ مسلکوں کے نام مسجد کے
دروازے پہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری مسجد میں کوئی اور نہ آئے. کیوں لکھ رہے ہیں؟ مسئلہ کا نام کیوں لکھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں نہیں لکھا جاتا. ایک مسجد ہے لالو گنج میں مسجد اشرا شریف کی، لیکن وہ اس مقصد کے تحت نام نہیں تھا کہ جو بات کیونکہ کوئی ہو سکتا ہے باہر نکل کے مجھ سے بات کرے، اس لیے میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. وہ مسلک کے طور پر مسجد نہیں ہے. جملہ کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں مسجد کے باہر مسلک کا نام کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے نہیں لکھتے کہ ہماری مسجد کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. جو بھی آئے گا اور بن جائے گا. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، کاغذ کیجیے گا. 2 منٹ رک جائیے، جب میں کوئی بات پڑھوں پھر آپ قضا پڑھیے گا. ایک درود پڑھ لے محمد رنگ ماحول کا کردار پر آنے نہ دیا، رنگ ماحول کا کردار پر آنے نہ دیا، نور سے کھینچ لیا دھار میں جانے نہ دیا. ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ بال بھی آنے. ہماری مسجد میں تھوڑا سا دور سے بات پڑھ رہا ہوں اس بار تو میں چاہ رہا ہوں کہ 2-2.5 منٹ میں تو پڑھا جائے گا. جناب ہمارے یہاں مسجدوں کے باہر مسلک کا نام نہیں، ہاں البتہ ایک علم ضرور لگا ہوا ہے جس کا پھریلا ہل کر سب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے. جو بھی آئے گا وہ حر بن جائے گا. جگہوں پر جگہ کم ہوتی ہے تو مسجد بنا دیتے ہیں، امام بارگاہ کی جگہ نہیں ہوتی. حالانکہ یہ بدر صغیر میں جو ہمارے بزرگوں نے سلسلہ رائج کیا کہ جہاں مسجد ہوگی اس کے برابر میں امام بارگاہ. اس کی دلیل دیکھو، اگر ہمارا بزرگ حضرات بہت سے میں چہرے دیکھ رہا ہوں جو ناراض ہو رہے ہیں، یہ دیکھا میں کہہ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ اس لیے کہ روایت ملتی ہے. مولانا روایت ملتی ہے کہ 7 صحابہ ایسے ہیں کہ جو روزانہ فجر کی نماز سے پہلے 7 صحابہ نام بھی بتا سکتے فجر کی نماز سے پہلے دروازہ جناب سیدہ پہ آتے ہیں. بیوی کے دروازے پہ آتے تھے اور بوسہ دیتے تھے، سلام کرتے تھے، پھر حضور پاک کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے، پھر نماز سے فارغ ہو کے دروازے سیدہ پہ بوسہ دیتے تھے. یہ ہمارے بزرگوں نے اگر کہیں مسجد بن گئی لیکن جگہ نہیں ہے امام بارگاہ کی تو امام بارگاہ کی نسبت سے مسجد کے باہر علم لگا دیا تاکہ ہر نماز پڑھنے والا آنے سے پہلے علم پر جائے، پھر نماز پڑھے، پھر علم پر جائے، چاہے سنت صحابہ پر علم ہو. یہ سنت صحابہ تھا دینی فجر کی نماز سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی نماز پڑھنے آئے نا تکبر میں نہ جائے. میں تو ویسے آ رہا ہوں، میں تو ڈائریکٹر ہوں، میں تو چیئرمین ہوں، ملنگوں کی طرح نام دیتا ہوں. جو علم پہ نہیں جائے گا
40 वाले अलम में मुब्तला हो रहे हैं। और एक और बात बता दूं मेरे तजर्बे की है कि साहब, एक तजर्बे की बात है, जब भी आप घर से कहीं सफर पर निकलिए, जो भी आपको पहला अलम नजर आए, आप उस अलम को सलाम करें, दुरूद पढ़ें, गाजी सरकार को सलाम करें, और फिर ये दुआ करें कि इस आलम के वसीले से मेरा सफर मुकम्मल बखैर हो। रास्ते में कहीं और आलम नजर आ जाए, फिर सलाम करें। उसके बाद जहां तक भी आलम नहीं आएगा, आपका सफर बखैर हो जाएगा। आप आलम मुबारक की ज़ियारत करके, मेरे पास एक गाड़ी थी पुरानी, किस्तों पे ली थी, विक्को गाड़ी, तो उसका नीचे से हिस्सा टूट गया। आप जो जानते हैं हिस्सा टूट गया है नीचे से गाड़ी का, गाड़ी उलट जाती है। लेकिन क्योंकि मैं हर आने वाले आलम को सलाम करता हूँ रास्ते में, तो ये जाके ये पर जाना है ना कोम पहला का, वहाँ वो हिस्सा टूटा था, और वहाँ से लेके एयरपोर्ट तक गाड़ी सही सालिम घर पर। जो जानते हैं ऐसे हजारों तजर्बे हैं, लिहाजा अल्लाह ने मुबारक को मामूली न समझा। जिन्नात मलाइका मुवक्किलीन वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये तो वो आलम है जो हमारे घरों पर या हमारे शहरों में, हमारी बारगाहों में लगे हुए। उस आलम का क्या आलम होगा जो गाजी सरकार के सब जानते हैं। आलम के नजदीक जो नहीं जाते, वो इसका मतलब ये हुआ कि उनके मानने वाले हैं जो आलम छोड़ के आते हैं। क्योंकि ये अकबर भाई अजीब गरीब रटी की मजलिस नहीं है, कासिम भाई बहुत तवज्जो का तालिब हो। और सबसे पहले सफेद रंग का आलम परचम इस्लाम सबसे पहले हजरत शीश ने बनाया था। अब थोड़ा सा जान हजरत शीश अलैहिस्सलाम जो हजरत आदम के बेटे, उन्होंने अलग बनाया था सफेद रंग का पहरा। उनकी औलादों से मुंतकिल होता होता ये अलग मुबारक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये अलग हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया। एक छोटी सी तारीख बच्चों के लिए, अपने से छोटों के लिए, कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत साबित, उनके पास ये अलम आया। वहां से ये अलम होता होता हजरत उज़ा बिन कलाब के पास आया। उनसे ये अलम उनके बेटे अब्दुल मुनाफ के पास आया। उनसे ये अलम हजरत हाशिम के पास आया। हजरत हाशिम से ये अलम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ये अलम हजरत अबू तालिब के पास आया। अजीब गरीब बात है, हजरत अबू तालिब का भी अलम पहुंचा। अब यहाँ दो हिस्से हो, जो हजरत अबू तालिब को मुसलमान नहीं समझते, उनके यहाँ अलम का कोई तसव्वुर ही नहीं है। कराची में एक खतीब हैं अहले सुन्नत के, हजरत असगद दर्स साहब, असगद दर्स एक खतीब है, हजरत असगद दर्स। हजरत असगद दर्स साहब। अच्छा, ये जो बात है ना लाल आलम वाली, ये मखसूस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
आशूर के दिन वहाँ सजा हुआ था गाजी सरकार के गुंबद मोहतरमा पर, क्योंकि आशूर का दिन था तो इसलिए काले रंग का था। तो जिसकी आप ज़ियारत करेंगे वो काले रंग का अलग होगा। तो बेहसनों का करते हुए मौलाना ने कहा और ये अलम जो है वो, तो क्योंकि आशूर के दिन भी था और मखसूस है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, क्योंकि मौला सरदार है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सबके गोया आप मौला, इसलिए मौला की गुंबद में ज़्यादातर लाल रंग का रंग है। तो मैं ऐसा कर रहा था कि असगर दत्त साहब के जो बताया, मुझे पहले भी किसी ने बताया था, लेकिन वो इन बांग्लादेश की किसी जेल में असीर है, किसी वजह से किसी ने उनके साथ जुल्म किया है, ज्यादती की है, तो इस मजलिस के सदक़े में दुआ करेंगे खुदा उनको रिहाई नसीब करे। और ये सुन्नत के साथ रहते हैं, ये उन तक पैगाम पहुँचाइएगा कि हमने उनके लिए दुआ की, क्योंकि आप वहाँ स्काउट में मिलते जुलते रहते हैं, तो उनके भाई को पैगाम दीजिएगा। हाँ, वो एक दिन नश्तर पार्क में खिताब फरमा रहे थे। अल्लामा बिल्लाह अलजौहरी साहब को अल्लाह से अता फरमाए और पूरे उम्र अता फरमाए। वो सदारत फरमा रहे थे। हज़रत आयतुल्लाह आउदीनी जी तशरीफ़ फरमा थे उसमें, और मेरी भी तकरीर थी और असगर दत्त साहब की भी तकरीर थी और कई थे, फखरुद्दीन रहमानी साहब, अल्लामा सुनैनी साहब। तो वो कहने लगे असगर दत्त साहब के मुझे जल्दी है, मुझे पहले तकरीर करने दें, और मैं कहने में जूनियर हूँ, पहले मुझे करने दें। तो कहेंगे मुझे जल्दी, बिस्मिल्लाह। वो आ गए डाइस पे, थोड़ा सा आमादा रहिएगा, वो आ गए डाइस पे, कहने भाई मेरे ही मसलक के नाम निहाद लोग नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अबू तालिब को काफिर कहते हैं। जरूर पढ़ना है अगर चाय बात नहीं है तो चले जाए, मैं 2 घंटे पढ़ूँगी। मौला सलाम करते कि जनाब दफ्तर में जगह है, मौला सलामत रखे। बस जल्दी से हमारे दुनिया भर में नाम रोशन किया इन्होंने, खास तौर पर इमाम के हवाले से जो इनके नौले हैं और नस्लों में इस अज़ादारी को बाकी रखे। जल्दी से जुमला का असगर दत्त साहब फरमाने लगे कि मेरे ही मसलक के कुछ लोग नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अबू तालिब को काफिर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं मजमे से पूछता हूँ, नशर पाक के मजमे से वो पूछ रहे थे कि मैं मजमे से पूछता हूँ कि ये बताएं कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अज्जा कितने हैं? हज़रत अबू तालिब के अज्जा कितने हैं, जुज़ कितने हैं? तो जैसे यहाँ सब खामोश है, ऐसे तो हम भी पीछे भी हम नहीं करते थे। तो मैंने कहा कि आस्ता से कहा, मैंने कहा 6 अज्जा हैं। तो पहले की तरह नाम भी बता दें। तो मैंने कहा पहले जिसको तालिब कहते हैं, दूसरे को हकीम कहते हैं, तीसरे को जाफर कहते हैं, चौथे को मौला कायनात कहते हैं, 5वें को उम्मे हानी कहते हैं, 6वीं जिसको बीवी आतिका कहते हैं। अब मैं देखूँ आप कैसे सुनते हैं और मैं अंदाजा लगा दूंगा कि बड़ा मुझे पढ़ना है कि जनाबे असगर दत्त साहब फरमाते हैं कि मौलाना अहमद साहब ने अज्जा के नाम बता दिए। इसका मतलब ये हुआ कि इन 6 के 6 को अलग अलग करें तो अज्जा बनते हैं, एक जगह करें तो अबू तालिब बनते हैं। अगर इनको जुदा करें तो अज्जा बनते हैं, जुज़ बनते हैं, एक जगह करें तो अबू तालिब बनते हैं। अब मैं देखूं कुर्सियों पर बैठ के कैसे आमादा होते हैं हसन इमाम भाई, जाग रहे हैं, सो रहे, मैं जुमला कर रहा हूँ। और वो जुमला ये है कि हज़रत असगर दत्त साहब फरमाते हैं कि इन 6 अज्जा में से एक जुज़ को कायनात के नबी कुल्ले ईमान कह रहे हैं।
خاتم الناقصین خاتم المشرکین سید العرب ابو الائمہ ابو تراب رجل کرار غیر فرار محمد کعبہ داماد مصطفیٰ ایمان حضرت اول نور اول مخلوق اول بشر اول مرد جہان حافظ قرآن عالم قرآن محمد قرآن ناظر قرآن ناظر المعجلین قسم النار والجنہ ارتضا مرتضی صاحب النجوہ القرآن مولا متقیان کل ایمان مشکل کشا مولا کائنات اللہ مشکلات حاضر کرنا امام امیر حضرت اول مولود کعبہ علی بن ابی طالب طالب کل غالب ولم تر صلوات جس کے ایک جز کو کائنات کے نبی، لیکن نبی پاک اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، سرکار جو کچھ بولتے ہیں، امامیہ جو بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ نبی اگر کسی کو کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں تو وحی الہی ہوتا ہے۔ نبی اگر کسی کو اپنے حجرے سے نکالتے ہیں تو وحی الہی ہے۔ ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب کل ایمان ایک جز کو کہا، جس کا ایک جز کل ایمان وہ کل ابو طالب کیسا ہوگا؟ پڑھنا تو مجھے راضی سکھاتا ہے، لیکن آپ سب کی سماعت کو خدا سلامت رکھے، آپ سب کی ہم سب کی نسلوں میں عزاداری رہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں جو باہر برآمدے میں بیٹھے دیکھے وہ کیسے آمادہ ہوتے ہیں، چیلنج کر رہا ہوں علماء کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا نمرود، اللہ نے اسے کھلے کفر نہیں کہا۔ کوئی تاریخ میں پڑھے لکھے حضرات ہیں، ہمارے یہاں ویسے بھی کوئی جاہل نہیں ہوتے، جاہل وہاں ہوتے ہیں جب مقصد امام نہ ہو۔ تو یہ جو مدرسے میں نہیں بھی پڑھے ہیں، جو اسکول تعلیم میں نہیں بھی گئے ہیں بچے ہیں، وہ بھی ناجوان سب عالم ہیں، وہ عالم ہیں اس لیے کہ مقصد امام چیلنج ہے۔ مولانا آپ کی بڑی تحقیق ہے ماشاءاللہ، حافظ صاحب عربی ادب میں فاضل ہیں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا تھا، اللہ نے کھلے کفر نہیں کہا، حتیٰ کہ حضرت آدم کے مقابلے میں شیطان تھا۔ میں شکر گزار ہوں حضرت حافظ صاحب کا جس ادارے کے ٹرسٹی ہیں، آج کل ہے نہیں نظر نہیں آتے، انہوں نے مجھے آج سے چند سال پہلے کہا کہ مولانا ہمارے یہاں کچھ مسئلہ چل رہا ہے پیش نمازی کا، تو آپ آ جائیں یہاں۔ میں ڈنڈن تو اپنی مسجد میں نہیں جا پاتا، تو میں کیسے آ جاؤں؟ البتہ میں آپ کو ایک مولوی دیتا ہوں، انہوں نے کہا دیکھیے کہ ایران میں عالم بھی نہیں ہونا چاہیے اور متاثر بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ اثر صاحب کے جملے ہیں، اثر جعفری صاحب۔ تو میں نے کہا میں آپ کو ایسا مولوی دوں گا کہ آپ کے ادارے کا نام روشن ہو۔ نام نہیں بتایا، میں نے نام نہیں بتایا، تو فون آیا ان کا کہ نام تو بتائیے، میں نے نام بتا دیا مولانا ان سے آگے ہوئے، خیر تو میں مقیم تھے، حکم شریعت کا کہ اپنے علاقے میں جہاں سے جاؤ وہیں تبلیغ کرو جائے، تو یہ وہاں تبلیغ کر رہے تھے کافی عرصہ وہاں
تبلیغ کرتے رہے. تو میں نے عرض کیا جہاں انہیں پتہ چلا کہ میرے آئیے, انہوں نے مولانا حسن ظفر صاحب سے قبلہ سے اور مولانا رضی جعفر صاحب قبلہ سے پوچھا کہ مولانا عون صاحب نے کسی مولانا شہنشاہ کا نام بتایا, تو انہوں نے کہا کسی کا نام بتا, وہ تو ان کے بھائی ہیں. آئیے آصف صاحب ادھر آئیے, آج اپنی جگہ دیتے ہیں. آئیے بہت انتہائی بزرگ شاعر ہیں جس پر کراچی میں میرے نزدیک ان سے بزرگ شاعر اور انتہائی اجازت ہے. تو مولانا حسن ظفر صاحب, مولانا رضی جعفر صاحب, میں ذاتی طور پہ اس مسئلے میں شکر گزار رہتا ہوں کہ انہوں نے اظہر صاحب سے کہا کہ عون صاحب کا انتخاب اچھا ہے, آپ کے ادارے کو 4 چاند لگیں. تو میں جب بھی آتا ہوں یاد ہو اظہر صاحب مجھے جملہ کہتے ہیں مولانا آپ کا شکریہ. دوسرے لوگ نہیں سمجھتے بھائی مولانا کا ٹائم کا شکریہ. کسی نے پوچھ لیا تھا ایک دن یہاں نکاح پڑھانے آئے تھے, تو باہر بیٹھے تھے, وہ باہر بیٹھے اپنے صدر پہ بیٹھا, تو کسی نے پوچھا مولانا غلام حیدر نے کہ کائیں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, تو وہ مولانا کو پتہ ہے. تو ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کون ہے. میں ابتدا میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جو توفیق دی ہے ہمارے خاندان کو یا ہمارے بزرگوں کی خدمات میں, میں بچوں سے کہا کرتا ہوں, چھوٹے بچے ان سے کہا کرتا ہوں کہ عزاداری اور عزاد خانے کی خدمت کیا کریں. جو عزاداری اور عزاد خانے کی خدمت کرتا ہے اس کا نام بیوی کی فہرست میں آ جائے گا. اچھا اگر میں بھائی صاحب آپ واپس آ جائیے گا وضو کر کے, میں ایک جملہ کہتا ہوں اور وہ جملہ یہ ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام کو چھوڑ کے جانے والوں میں سے کسی کا نام کسی کو یاد؟ حضرت مسلم علیہ السلام کو بیعت کر کے اور نماز پیچھے پڑھ کے چھوڑ کے چلے گئے, چھوڑ کے جانے والوں میں سے کسی کا نام یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں. کیوں یاد نہیں ہے کہ وہ چھوڑ گئے. پتا چلا جو اہل بیت کے در کو چھوڑ جاتا ہے وہ گمنام ہو جاتا ہے. اچھا جو حضرات آمادہ نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ دیوار سے لگے ہوئے کچھ کرسیوں پہ بیٹھے تھے آمادہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ, میں ان کی خدمت میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور وہ جملہ یہ ہے کہ جناب ایک رات تھوڑی سی خدمت کی تھی ایک بیوی نے, جب بھی جناب مسلم کا نام آتا ہے تو کا نام آتا ہے. اس نے خدمت کی تھی, لہذا حضرت علامہ فرما رہے ہیں کہ جناب حضرت ابو طالب کے 6 اجزاء ہیں اور ایک جز کو کل ایمان کہتے ہیں. اگر جنت میں چھوڑ کر شیطان کو بھی اللہ نے کلے کفر نہیں کہا. کیا کہا؟ جب سجدہ نہیں کیا تو پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا مجھے آگ سے بنایا ہے, مٹی سے بنایا. جملہ کہتے ہیں اس طرف والوں کے لیے آپ کو جگانا پڑے گا اپنی سائٹ کو. میں جملہ کہہ رہا ہوں اور وہ جملہ یہ کہا اسے آگ سے, مجھے آگ سے بنایا ہے, اسے مٹی سے بنایا. اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے مٹی سے نفرت کی, مٹی سے نفرت کی یعنی تراب سے نفرت کی. اللہ نے شیطان بنا دیا. بتائیے جو ابو تراب سے نفرت کرے وہ شیطان والی بات ہو گئے. سورہ عمران ہے قرآن کا سورہ, لیکن نام ہے حضرت عمران ابو طالب. ان کے بیٹے کو ید اللہ کہا ہے رب نے, دست قدرت میزان ابو طالب, جن کے شجرے کی نہیں ہوتی ہے خبر, جن کو اپنے ہی شجرے کی نہیں ہوتی ہے خبر, ڈھونڈتے پھرتے ہیں ایمان ابو طالب. تھوڑی دیر میں پڑھانی پڑے گی, میں تھوڑا سا پڑھوں گا کہ جناب مولانا شیخ صاحب کے ہر روزانہ آئے دن
सारा तहकीक में कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। मुझे जब भी तौफीक होती है तो 5-7 मिनट, तो आज 2-2.5 घंटे की हो रही है, इसलिए बयान करूँगा। हज़रत अहलियत अल्लाह ने शैतान को कुल्ले को नहीं कहा, तो आपसे नफरत की। अच्छा चलिए, अल्लाह ने तो 4 चीज़ों से बनाया था ना, तो क्या आप कोई नाराज ना हो, 4 चीज़ों से बनाया था, हवा, पानी, मिट्टी, आग। तो शैतान ने तो आपसे नफरत की, यानी 4 में से 1 से नफरत की, 3 से मोहब्बत की। इसका मतलब है 4 में भी अगर कोई 1 से नफरत करे, 3 से मोहब्बत करे, वो शैतान बन जाएगा। जनाबे आदम से कहा तुमने क्यों नहीं किया? तो मुझे हाथ से मट्टी से अल्लाह ने उसको दरबार से निकाला, शैतान का नाम। और जुमला क्या था? वकाना मिनल काफिरीन, तुम तो थे ही काफिरों में से। ऐसा है? कहाँ का पढ़ा में सही तर्जुमा कर रहा हूँ साहब, तुम तो थे ही काफिरों में से, मिनल काफिरीन। इसका मतलब कुल्ले कुफ्र नहीं कहा, काफिरों में से, तुम तो थे ही काफिरों में से। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह के नबी ने क़यामत तक के लिए खंदक के मैदान में मोहर लगा दी कि अली के मुकाबले में बच्चा आएगा तो कुल्ले कुफ्र, बड़ा आएगा तो कुल्ले कुफ्र, औरत आएगी तो कुल्ले कुफ्र, मर्द आएगा तो कुल्ले कुफ्र हो जाए। कि जनाब कल का आएगा तो कुल्ले कुफ्र, आज का बिन सलमान आएगा तो कुल्ले कुफ्र हो जाएगा। आज वाला भी इसलिए कि कुल्ले कुफ्र, आप कह रहे हैं कि जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह को कुल्ले कुफ्र का बाबा बना, कुल्ले ईमान का बाबा बना। मौला कायनात से किसी ने पूछा था, यानी आपके बाबा ने कलमा नहीं पढ़ा? फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया के आमाल तराजू के एक पलड़े में रखो, मेरे बाबा के अमाल दूसरे पलड़े में रखो, तो मेरे बाबा के अमाल भारी नजर आएंगे। बस मैं यहाँ तक लाना चाहता था, मैंने देख लिया बहुत से नाराज हो रहे, तो मैं छोड़ा कि जनाबे अबू तालिब तक ये अलम आया। हजरत अबू तालिब से ये अलम नबी पाक तक पहुंचा, नबी पाक से ये अलम खैबर के मैदान में। मैं बताना चाहता हूं कि नबी पाक से खैबर के मैदान में ये अलम मौला अली के हाथों में आया। और सब जानते हैं कि नबी ने फरमाया था कि कल मैं अलम उसे दूंगा जो अल्लाह रसूल को दोस्त रख रहा हो और अल्लाह रसूल से दोस्त रखते होंगे। किसी साहबी ने तो पूछा होगा, सरकार कल तक जो जाते रहे क्या वो अल्लाह रसूल को दोस्त नहीं रखते? छोड़ो, कल मैं अल्लाह उसे दूंगा, आपसे नाराज हो, कल मैं अल्लाह उसे दूंगा जो अल्लाह रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह रसूल उसे दोस्त रखते होंगे, और वो करार भी होगा, गैर फरार भी होगा। देखिए सिर्फ करार नहीं का, गैर फरार भी होगा। इसका मतलब है 39 दिन तक फरार थे, तभी तो गैर फरार नबी पाक का जुमला मामूली नहीं है। अभी मैंने किया पाबंदे वही है, गैर फरार भी होगा, गैर फरार भी। देखिए हक बात अगर हो रही हो तो नाराज नहीं होते हैं, अपने दर्द को हल्ला उस बेचारी ने एक ही तो जुमला कहा कि नबी की बेटी को हक नहीं मिला, चोर की दाढ़ी में दिन तक क्यों? बहुत
بھائی اس نے تو اتنا سے جملہ کہا تھا نا کہ جب نبی کی بیٹی کو حق نہیں ملا تو پھر کس کو حق ملے گا؟ اگر اعلیٰ ظرف ہوتے تو ایسا یہی نہ کرتے، پھر خود نام لکھ دیے کہ جنہوں نے نہیں دیا تھا. تو اللہ کرے جو 1400 سال پہلے مدینے میں فیصلہ نہیں ہوا وہ کراچی کی عدالت میں فیصلہ ہو رہا ہے. اچھا پھر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، معذرت کے ساتھ میرا دل بھرا ہوا ہے، طرح طرح کی باتیں. اس نے تو روا ربی نے ایک بات کر دی، اس کو سازش بنانے کہ ذاتی سازش ہو سکتی ہے. تو بہرحال میں گزارش کروں گا حق بات کہنے میں آر محسوس نہ کریں. اور یہ میڈیا کا دور ہے، اس دور میں 1400 سال پہلے جو چیزیں چھپائی گئی ہیں ابھی گزرے ہیں نا مولانا، ابھی گزرے ہیں ایام فاطمیہ. ایک چینل پہ مجھے بلایا گیا وہاں لاہور میں، کہا کہ ایام فاطمیہ کیا ہے؟ میں نے کہا بی بی کی شہادت دیتے ہیں. اور تو کہنے لگے بی بی کی شہادت کیا مطلب؟ شہادت تو مرد کی ہوگی، جنگ میں ہو جائے. میں نے جس چیز کو آپ 1400 سال سے چھپا رہے تھے کہ کس نے قتل کیا، کیسے قتل کیا، وہ آج کا میڈیا ایام فاطمیہ سے ظاہر کر رہا ہے. آج کا میڈیا ظاہر کر رہا ہے. تو اس لیے حق بات سے نہ ڈریں کہ جناب خیبر کے میدان میں علم دیا اور فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد بھی ہوگا. مرد بھی ہوگا، کل میں علم دوں گا. سارے صحابہ مدینے کی جانب کچھ کے پیروں کے پنجوں پر دیکھ رہے تھے کہ علی مدینے سے آئیں گے، خیبر میں آنے والا ایک ہی راستہ ہے، لہذا مدینے سے آئیں گے خیبر میں. تو ہم نبی نے یہ فرمایا کہ جو علی کو آج آتے ہوئے دیکھ کر پہلی مرتبہ مجھے اطلاع دے گا میں اسے جنت لکھ کے دوں گا. نبی نے فرمایا تھا جو علی کو خیبر میں آتے ہوئے دیکھے گا اور دیکھ کے پہلی اطلاع دے گا کہ وہ ہے علی، جو علی کو دیکھ کر اطلاع دے گا. باقی جملہ کہوں گا میں اور اندازہ لگاؤں گا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے کہ نہیں، کہ جو علی کو آج پہلی مرتبہ دیکھ کر مجھے اطلاع دے گا میں اسے جنت لکھ کے دوں گا. ان علماء کے سروں پہ قرآن رکھتے ہیں اور ان سے پوچھیں، کسی صحابی نے کہا سرکار آپ لکھ کے کیسے دیں گے، آپ کو لکھنا پڑنا جانتے ہیں؟ کوئی روایت ملتی ہے؟ باہر والے بتائیں کچھ ملتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جنت ملنے کی بات تھی تو نبی پڑھے لکھے بھی ہو گئے. جنت ملنے کی بات تھی نا. آصف صاحب اسے نقل کیجیے گا اپنے اشعار میں کہ جناب جنت ملنے کی بات تھی اس لیے نبی پڑھے لکھے بھی ہو گئے. سارے صحابہ مدینے کے راستے کو دیکھ رہے ہیں کہ علی ایک ہی راستہ ہے مدینے تک سے خیبر تشریف لائیں گے، 80 میل دور ہے. میں نے روایت پڑھی پیروں کے پنجوں کے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. کوئی اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے دیکھ رہا تھا، کوئی کسی ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا کہ علی جیسے دور سے نظر آئیں گے ہم دوڑتے جائیں گے اور آگے نبی پاک سے عرض کریں گے سرکار علی آ گئے جنت لکھ کے دیجیے. میں جملہ کہوں جو کہتے ہیں نا میں نوکر صحابہ تھا، جو یہ کہتے ہیں میں نوکر صحابہ تھا، نوکر صحابہ تھا. پنجاب میں جگہ کا لکھا ہوا ہے نا، میں نوکر صحابہ تھا. میں ان سے پوچھوں گا کہ تم ہو نوکر صحابہ کے، صحابہ پیروں کے پنجوں پہ کچک کچک کے علی کا چہرہ دیکھ کر جنت لینا چاہتے ہیں. پتہ چلا صحابہ کی سنت ہے چہرہ علی کا دیکھو جنت نبی دیکھو.
शहनशाह हुसैन बादशाह, अली शहनशाह हुसैन बादशाह, अब्बास बाबा वफ़ा बादशाह, अब्बास बाबा वफ़ा बादशाह, नारे हैदरी। चले ये रिवायत हकीम साहब इजाजत है तो मैं पूरी कर दूं। मुझे तो लाना है अलम सिफीन तक। मैं अंदाजा लगा लिया शायद मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे अली के आने की मदीने से कहकर मैं सबसे पहले इत्तला देगा तो सब देख रहे थे मदीने की तरफ। जनाब सलमान देख रहे थे आसमान में। अल्लामा कल्बे हुसैन साहब, अल्लामा डॉक्टर कल्बे सादी साहब के वालिद, उनकी किताब में मैंने पढ़ा कि जनाब वो फरमाते हैं कि मामूली शख्सियत थे इंडिया में, शाम अमेरिका के खतीब थे टीवी रेडियो, वो फरमाते हैं कि जैसे जनाब सलमान देख रहे थे आसमान की तरफ तो एक सहाबी नाम पर दौड़े गए और आकर जनाब सलमान के कान में कहा कि 300 से ज़्यादा तुम्हारी एज है, सिद्धिया कर एज तो मैंने कहा 300 से ज़्यादा शायद जनाब सलमान का जवाब आया होगा कि सिद्धियाने की तोहमत आइंदा मत लगाना। कहाँ पे 300 से ज़्यादा तुम्हारी एज है, सिद्धिया गए होंगे आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? अली आएंगे तो मदीने से आएंगे, तो ये ही रास्ता है मदीने से आएंगे। जनाब सलमान ने जो जवाब दिया है मैं आहिस्ता से बयान करूँगा, मैं देखूँ साथों कैसे पहुँचते हैं। जनाब सलमान आहिस्ता से उसके कान में कहते हैं अभी ये राज मैंने तुम्हें बता दिया, ये राज मैंने तुम्हें बता दिया तो जन्नत तो तुम ले लो। अजीब बात है, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करो। वो फिर ये सोचते कि सलमान बूढ़े हो गए, फिर मदीने की तरफ देखने लगे और जनाब सलमान आसमान की तरफ देखने लगे। जब फजर से जरा पहले आसमान से एक सितारा नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिया तो दौड़े में आए, सरकार मुझे जन्नत लिख के दीजिए। वो देखिए अली आ रहे हैं। रिवायतों में तहकीक के नाम पर तौहीन की। मौलाना एक बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था खुदा ने सलामत रखे कि जनाब अजीब अजीब किस्म की फला रिवायत कहाँ मिलती है, इसकी सनद क्या है? अच्छा सनद वो पूछते हैं जिनकी अपनी कोई सनद ना, वो लोग सनद की बात करते हैं जिनकी अपनी कोई सनद नहीं। तो ये जनाब तो अल्लामा कल्बे हुसैन साहब ने से किसी ने पूछा कि मौला अली अलैहिस्सलाम तो ये फरमाया करते थे कि मैं जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूँ। जो मौला फरमाते थे उससे जो पूछो मैं जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूँ। तो जनाब कल्बे आबिद साहब से किसी ने पूछा मौलाना कभी अली आसमान के रास्तों में गए भी है या नहीं? तो उन्होंने कहा अभी तक समझ नहीं है। दो ही तो मौके हैं जो अली ने आसमान के रास्ते दिखाए हैं, एक खैबर वाली रात, एक मेराज वाली रात।
جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب خیبر میں علم آیا مولا علی کے ہاتھوں میں. ایک روایت میں نے پڑھی، مسائل نہیں ہے لیکن ایک دلیل دے رہا ہوں. جب یہ لوٹا ہوا مال کربلا والوں کا واپس ملا، مسائل نہیں پڑھوں ایک دلیل دے رہا ہوں، تو علم بھی واپس ملا. تو علم کی چوب، ابھی والد زبان پڑھ رہا تھا، چوب علم، چوب علم اور علم کا اوپر کا حصہ سالم تھا. تو یزید نے جملہ کہا کہ جس کے ہاتھ میں یہ علم تھا یقیناً وہ بہت بڑا بہادر تھا. اور کتاب میرے پاس موجود ہے، مولانا دکھا سکتا ہوں. یقیناً کتاب کا نام ہے خصائص عباس علمدار علیہ السلام. آیت اللہ ابراہیم نجفی کی کتاب ہے جس کو اتفاق سے میری گاڑی میں رکھی ہے، کسی کو دیکھنی ہو. تو یزید نے اقرار کیا کہ جس کے ہاتھ میں یہ علم تھا اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں تھا. یہ تو بیچ میں بات آ گئی. تو علم ملتا ہی اس کے ہاتھ میں آتا ہے جو بہادر ہوتا ہے. تو مولا علی کے ہاتھ میں علم آیا یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ علمدار ہوتا ہی بہادر ہے. اس لیے کہ علم جب تک باقی ہے پورا لشکر جوش اور بلبلے میں رہتا ہے. اس لیے علمدار اپنے علم کو ہمیشہ، تو بس آ جائیے جنگ صفین میں آگے بہت لمبی ہو گئی بات. جنگ صفین میں اچھا یہ علم مولا علی علیہ السلام سے، مولا حسن اور مولا حسن سے مولا حسین علیہ السلام کے پاس آیا، اور مولا حسین کے پاس سے اجازت سے بیان کروں یہ علم کربلا کے میدان میں مولا عباس کے ہاتھوں میں آیا. لیکن مولا حسین علیہ السلام کو مولا علی نے تشدید دلائی تھی، بتایا تھا کہ میرے بعد یہ علم کے لیے ہاتھ میں رہنا چاہیے. وہ کیسے دلائی؟ بس ایک فضیلت کی بات سن لیں کہ جب صفین کی جنگ میں علماء نے مختلف تعداد کی ہے، لیکن جو زیادہ مستند تاریخ میں نے پڑھی ہے، میں طالب علم ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کمی بیشی ہو، 1,59,000. 1,00,000 بولیے کتنے؟ 1,59,000. 68 1,68,000 کی تعداد ہے یتیم شام. میں تو آپ کے لیے جملہ کہتا ہوں 1,68,000 کی تعداد ہے یتیم شام کی فوج کی. جو نہیں پہنچے نہ کہا کرے کسی کو سوائے امیر کائنات کے امیر. یہ واحد لقب ہے امیر المومنین کہ جو معصومین نے منع فرمایا کہ ہم میں سے بھی کسی کو امیر المومنین نہ کہو سوائے مولا کائنات کے. غور کیجیے گا، عجیب ہے. ایک پیرایا آج کرنے جا رہا ہوں. اتنی بڑی تعداد ہے یتیم شام کے لشکر اور مولا کی تعداد ہے صرف 25,000. صرف 25,000. اور کئی تاریخ اعظم کوفی میں اٹھا کے دیکھیں، بہت ساری کتابوں میں کہ جناب مولا کائنات کی پولیس کا تھا. یتیم شام نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ علی ابن ابی طالب گھٹنے سے روٹی توڑ کے کھاتے ہیں، ان کے خیموں میں پانی نہیں جانا چاہیے. یہ پورا ایک تفصیلی واقعہ مولانا نے نشر پاک میں غالباً پڑھا تھا، ان کی کتاب میں بھی ہے اور علماء پڑھتے رہتے ہیں. لیکن میں اس میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جب مولا کے ایک ساتھی کو یتیم شام کی سپاہ نے شہید کرتے اور اس کی لاش گھوڑے پہ رکھ کے مولا کے خیموں کی طرف بھیجتی تو مولا کائنات نے کہا کہ بس اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب ہم جنگ کریں گے. اور وہ جنگ کے نہ کرنے کے جو دن تھے مہینے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، لہذا اب ہم جنگ کریں گے. خدا کا واقعہ ہے مولا کے لشکر کی تعداد ہے صرف 25,000. اگر ضائع نہ ہو تو بیان کروں. مولا کائنات
آپ کے لشکر کی تعداد ہے صرف 25,000. مولا نے فرمایا کہ یہ میرے پیارے ساتھی کو بے جرم قتل کر دیا, لہذا اب ہم جنگ کریں. اور مولا خود گھوڑے پہ سوار ہوا اور فرمایا کہ یہ مالک اشتر تم میسرہ کی طرف جاؤ, ابراہیم بن مالک اشتر تم میمنہ کی طرف جاؤ. کچھ لوگوں کو آپ نے اس کونے پر, کچھ کو اس کونے پر, اور مولا فرماتے ہیں کل بھی لشکر میں آنے جاؤں گا, میں جانے جانا چاہوں گا. تھوڑا سا چاہتے ہیں لوگ کہتے نہیں ہیں, اور خاص طور پہ جو دیر سے آئے وہ تو آمدہ ہو گئے کہ جناب مولائے کائنات کل بھی لشکر میں پہنچے. اپنے سارے 25,000 میں صرف کچھ کم, باقی سارے 25,000 آپ نے بھیج دیے ادھر پورے میدان میں, اور خود گھوڑا چڑھاتے ہوئے 2 چیزیں مولا کے ہاتھ میں تھی, ایک علم ہاتھ میں تھا, ایک تلوار ہاتھ میں تھی. میں جاننا چاہ رہا ہوں اور فرمائیے ایک علم مبارک ہاتھ میں تھا جو نبی پاک نے آپ کو دیا, ایک تلوار ہاتھ میں تھی, اور مولا تلوار لہراتے ہوئے علم کا پھریرا ہلتا ہوا قلب لشکر میں آگے کھڑے ہوئے, اور مولا نے رکابوں میں پیر ڈال دیے. خدا نے جو جنگ سننے کے عادی ہیں رکابوں میں پیر ڈال دیے اور اپنے آپ کو گھوڑے پر کھڑے کر کے ایک کائنانہ نگاہ ڈالی. آپ کو مولا دیکھ کر اپنے گھوڑے پر بیٹھے تو کیا دیکھا, چاروں طرف 9 بیٹے کھڑے ہیں. دوبارہ موقع لگے گا, لیکن آپ کو سن لیں کہ جناب 9 بیٹے مولا کے, مولا کے گھوڑے کے ارد گرد. مولا حسن نے نظام تعمیر, مولا حسین نے نظام تعمیر. غور کیجیے گا, ایک بیٹے نے پشت سے گھوڑے پہ ہاتھ رکھا ہوا, جناب محمد حنفیہ نے دوسری طرف سے ہاتھ رکھا ہوا, ایک بیٹے نے مولا کے کمر بند جو ہوتا ہے اس کو پکڑا ہوا. 9 بیٹے گھوڑے کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور کہہ رہے ہیں مولا میں جاؤں گا, مولا میں جاؤں گا, مولا میں جاؤں گا. آپ یہ حملہ نہیں فرمائیں گے, میں جاؤں گا. ایک ایک بیٹا کہہ رہا ہے مولا میں جاؤں گا. ہر ایک نے کہیں نہ کہیں مولا کے کہیں نہ کہیں رکاب پر ہاتھ رکھا ہوا ہے, لیکن واحد عباس علمدار جنہوں نے ایک ہاتھ علم میں بنا ہوا ہے, ایک ہاتھ میں کہاں پہ لیا ہوا ہے. بابا یہ تو آپ نے رسول کے بیٹے سرکار کی ایک جنگ کا گوشہ نکالا جا رہا ہے. آپ آمادہ ہو کر پڑھنے کے لیے پھر کبھی انشاءاللہ پڑھیں گے. آقا مجھے اجازت دے دیجیے, آقا مجھے اجازت دے دیجیے. مولانا شمشاد نقوی صاحب کی کتاب ہے خورشید وفا, جب یہ وہاں پڑھتے تھے اس وقت ہم نے چھپوائی کی وہ کتاب بعد میں دوبارہ نہیں چھپی ہے. اس میں یہ روایت درج فرمائی ہے کہ ہر بچہ یہ آنس لگائے گا تم تو میری فوج کے علم بردار ہو, تم تو میری فوج کے صدر سردار ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. حضرت عباس علمدار ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا ذرا یہ تو فرمائیے وہ صفہ کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں, وہ فوج کہاں ہے جس کا میں صدر سردار ہوں. مولا فرماتے ہیں عباس میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں. سنیے نظر آؤ, بس ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں.
ہوں میں نے غازی سرکار کی صفین کی جنگ چھوڑ دی. غازی نے جو صفین میں جنگ کی ہے وہ اس کا اثر کربلا تک موجود تھا, اس لیے کربلا تک اثر موجود تھا. صفین میں جنہیں غازی نے قتل کیا تھا ان کی اولادیں کہا کرتی تھی سب کے مقابلے میں چلے جانا, عباس کے مقابلے میں چلے جانا, عباس کے مقابلے میں نہ جانا. حضرت عباس سے رنجار تو جب مولا نے اجازت نہ دی تو حضرت عباس آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر ایک مرتبہ خیمے میں آئے اور آگے یہ سوچا کہ اپنی زوجہ سے مشورہ مانگوں, تم ہی مجھے کوئی مشورہ دو. سنیے گا حضرت عباس جیسے خیمے میں داخل ہوئے کیا دیکھا جناب زکیہ خاتون جن کا تاریخ میں لبابہ بھی نام ہے وہ آگ پر بیٹھی ہوئی بلند آواز سے رو رہی تھی. حضرت عباس ایک مرتبہ آگے بڑھے, آقا جانی اس وقت رونے کا سبب کیا ہے؟ اے زکیہ تم تو میری زوجہ ہو, تمہیں رونے کا کیا سبب ہے؟ زکیہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا میں رو اس لیے رہی ہوں آپ کی پیاری سکینہ, آپ کی چہیتی سکینہ پانی کی تلاش میں ہر خیمے میں ایک مرتبہ گئی ہے, میرے خیمے میں 7 مرتبہ آئی ہے اور کہتی ہے چچی اگر تھوڑا سا پانی ہو تو لے. چچی روکو میں نہ بتا, چچی اگر تھوڑا سا پانی ہو تو لے لے. اللہ تعالیٰ خدا آپ کو کسی کم میں نہ لگائے. حضرت عباس نے پوچھا زکیہ اس میں رونے کا کیا سبب ہے؟ تم سکینہ سے کہتے تھی پانی تم سے زیادہ پیارا تو نہیں ہے. جناب زکیہ عرض کرتی ہے آقا میں رو اس لیے رہی ہوں جب 7ویں مرتبہ میں نے آہٹ محسوس کی کہ سکینہ میرے خیمے میں آنے والی ہے تو میں نے جلدی سے مصلی بچھایا کہ میں 2 رکعت نماز مستحب پڑھ لوں تاکہ سکینہ مجھے دیکھ کے واپس چلی جائے اور میں سکینہ سے شرمندہ نہ ہو. آقا میں نے نماز خوشی و خضوع سے پڑھی, میں نے نماز مکمل کی اور سنے کے جو
میں ابھی تک پہنچا، پھر گلی سے جو یہ عباس ابھی تک آیا، کئی صدیوں سے گزرتا رہا اس کا سایہ، نور بن کر جو عرب سے یہ عجم تک آیا، قوم الہی کی قیادت میں یہ ہم تک آیا، اس کا رشتہ ہے فقط آل کے کردار کے ساتھ، ہم اسے لے کر چلیں گے نئی للکار کے ساتھ، لے کر اللہ و پیغمبر کا نظام آئیں گے، اس کو لے کر ہی زمانے کے امام آئیں گے، پرچم عباس، پرچم عباس، پرچم عباس، نہیں سمجھ، پرچم عباس، پرچم عباس، پرچم دو صفحے بنا لیجیے، اس طریقے سے ہم سب لوگ کے اطمینان سے سب کی بات آئے، چار ہے کچھ لوگ یہاں سے سامنے ہوتے ہیں، چار ہے اپنا چار ہے اپنا، چار ہے اپنا زندہ یہ بیداری رہے، زندہ یہ بولیے، یہ سلسلہ جاری رہے، یہ سلسلہ جاری رہے، ہم ہو نہ ہو اس بزم میں قائم آزادی رہے، نکلے اسی چوکھٹ پہ تم پہنچا ہر عمل پر چاہتے چلو، دنیا کو بدلاتے چلو، دنیا کو بدلاتے چلو، ایک سیدہ سلامت رکھیں، جزاک اللہ کرنا، پوری دنیا میں یہ ویڈیو جائیں گے، تو پاکستان کے لوگ کس احترام کے ساتھ اس عالم غازی عباس سے زیارت کرتے ہیں، مل کے بولے علم اونچا رہے اپنا، ہر عمل پر چاہتے چلو، ہر عمل پر چاہتے چلو، دنیا کو بدلاتے چلو، دنیا کو بدلاتے چلو، دنیا کو بدلاتے چلو، دنیا کو بدلاتے چلو، دیکھتے ہیں تصویر دکھلاتے چلو، ہر دل میں بھر دو شیطان پہنچا رہے اپنا، جزاک اللہ سیدہ مل کے بولیے جب بھی کوئی مشکل پڑی، جب بھی کوئی مشکل پڑی، دنیا اسی در پر جھکی، دنیا اسی در پر جھکی، سینوں سے
آئیے مل کر دعا کریں مولا اس امام کا ظہور ہو جو امام جس لشکر کے سامنے جب لشکر امام دروازہ آئے تو یہ علم قاضی عباس ہو اور ہم سب اس عرش ترے امام کے اس لشکر میں شامل ہوں جو لشکر امام زمان کا ہے مولا امام حسین کے حلق کا یہ بچہ موجود ہے اس وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے وقت امام کے لیے دعا کیجیے دعا کرو دعا کرو کہ سب
जब जो हो गए बासूरे अबद का सलाम, जो उनके गम में है आंसू उन्हें अबद का सलाम, जो उनके गम में है आंसू उन्हें अबद का सलाम। खुदा करे कि शुरू इंतकाम हो जाए, ये रोज आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।